حدیث پڑھا رہا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اور باقی جنرل کرنل سارے بیٹھے ہوئے حدیث پڑھ رہے تھے نا سلطان نور الدین زنگی سے، تو حدیث سے مسلسل آئی۔ اب وقت تو نہیں ہے، وقت پھر اوپر چلا جاتا ہے، لیکن میں مجبوراً کچھ پس منظر بتانا پڑتا ہے۔ آج ہم نے اپنے شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر کو مسجد اور مدرسے کی چار دیواری میں بند کر دیا ہے، اور ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ کتنا اچھا زمانہ تھا جب مسجد کا امام چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا تھا، جب ملک کا سربراہ امام مسجد ہوتا تھا، تو تب صلاح الدین ایوبی ہوتے تھے، یہ مدرسے میں پڑھ رہے تھے، سبق پڑھ رہے تھے۔ نور الدین زنگی حدیث پڑھا رہا تھا، حدیث مسلسل۔ وہ حدیث مسلسل کا مختصر تعارف یہ ہے کہ حدیث میں جو انداز آیا ہو، وہ انداز استاد پڑھانے والا کر کے دکھائے کہ حضور نے ایسا کیا تھا، حضور وہاں مسکرائے تھے، تو پڑھانے والا مسکرا کے بتائے۔ اگر حضور کے رونے کا بیان ہے تو حدیث پڑھانے والا رو کے دکھائے کہ حضور ایسے رو پڑے تھے۔ اگر حدیث میں سخت مزاجی ہے تو حدیث پڑھانے والا سخت مزاج آواز اونچی کر کے بتائے کہ حضور نے یوں کیا تھا۔ اگر ہاتھ کا کوئی اشارے کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یوں ہاتھ سے اشارہ کیا، تو حدیث کا استاد اس طرح کر کے دکھائے، اس کو کہتے ہیں حدیث مسلسل۔ تو حدیث مسلسل پڑھ رہے تھے، نور الدین زنگی پڑھا رہا تھا، اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور باقی سارے پڑھ رہے تھے۔ تو حدیث مسلسل آئی جس میں یہ تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسکرائے۔ حضور کیسے مسکرائے؟ تو نور الدین زنگی مسکرایا نہیں، وہ رو پڑا۔ جی حدیث تھی مسکرانے کی کہ اللہ کے نبی کیسے مسکرائے، لیکن نور الدین زنگی مسکرانے کے بجائے رو پڑا۔ تو طالب علموں نے کہا کہ استاد جی یہ حدیث تو مسکرانے والی ہے، تو آپ ہمیں مسکرا کے بتائیں حضور کیسے ہنسے تھے، آپ رو رہے ہیں۔ تو نور الدین زنگی نے کہا میں کیسے مسکراؤں، جبکہ میں مسلمانوں کا حکمران ہوں اور مسجد اقصی عیسائیوں کے قبضے میں ہے، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں نبی کی حدیث پڑھاتے ہوئے مسکراؤں، اور جب کہ طاقت بھی میرے پاس ہے، اسلحہ بھی میرے پاس ہے، فوج بھی میرے پاس ہے، تو مجھے مسکرانے سے شرم آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر استاد جی اس کا حل کیا ہے؟ تو نور الدین زنگی نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ ہم مسجد اقصی کو فتح کریں، وہاں فتح کر کے مسجد کے سین میں یہ حدیث میں تمہیں پڑھاؤں گا، مسجد اقصی میں بیٹھ کر میں تمہیں مسکرا کے بتاؤں گا کہ کیسے مسکرایا جاتا ہے۔ یہ سبب بنا تھا۔ اب وہ تیاری شروع ہو گئی، ممبر کا حکم دے دیا، حلب میں ممبر بھی تیار ہو گیا۔ اب نور الدین زنگی فوت ہو گیا، تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں، نور الدین زنگی فوت ہو گیا۔ ابن قاضی ابن شداد اس کی قبر پہ آیا۔ صلاح الدین ایوبی وزیر اعظم تھا، یہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھا، تو یہ قبر پہ فاتحہ پڑھنے استاد کے آیا، اتنے میں قاضی شداد آ گیا، اس نے آ کے شعر پڑھے، نظم پڑھی۔ اس نے کہا استاد جی فوجیں تیار ہیں، اسلحہ تیار ہے، ممبر تیار ہے مسجد وہ مسجد اقصی کا، اور آپ کے قبر میں آ گئے، آپ باہر نکلیں، قبر سے باہر نکلو، ہمارے آگے چلو، قیادت کرو، ہم تو سارے مسجد اقصی کی فتح کے لیے۔ اب قاضی شداد کو بھی پتا تھا کہ قبر میں گیا ہوا تو بندہ واپس نہیں آتا، اصل میں وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو سنا رہا تھا کہ تو وزیر اعظم ہے، اب یہ تیرا کام ہے، اب تو چیف آف آرمی صاحب بھی تو ہے، لہذا یہ تیرا کام ہے۔ تو وہ ایوبی بھی وہاں بیٹھا تھا، بس اس نے سن لیا، آنسو بہا رہا تھا اپنے استاد کی قبر پر۔ جب قاضی شداد نے آ کر یہ پڑھا تو ایوبی کی غیرت جاگ اٹھی۔ آئے وہ غیرت مند ماؤں کا دودھ پیتے تھے نا۔ ہاں آج تو ساری رات ماں جو ہے وہ موبائل پہ چلاتی ہے اور گند دیکھتی ہے، تو پھر بچے سے کیسے ہم توقع رکھیں کہ بچہ صلاح الدین ایوبی آئے گا، کوئی محمود غزنوی آئے گا، کوئی محمد بن قاسم آئے گا، وہ نہیں آئے گا۔ جب مائیں رات کو سونے سے پہلے قرآن تلاوت کر کے سوتی تھیں اور صبح بچے کے اٹھنے سے پہلے آدھا قرآن پڑھ کے دودھ پلاتی تھیں، تب صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے تھے۔ بہرحال صلاح الدین ایوبی چلا۔ اب میرے پاس وقت نہیں بچا یار، یہ وقت کی بڑی مجھے پرابلم ہے۔ یہ البدایہ والنہایہ میں صرف آپ کو لیے چلتا ہوں، مسجد اقصی میں 60,000 کا لشکر تھا، اور 8 یا 10 ملکوں کی فوجیں تھیں جو صلاح الدین ایوبی کے مد مقابل ہیں، اور یہ اکیلا ہے، اس کی مرکزی حکومت کا بھی اس سے تعاون حاصل نہیں ہے۔
میں آپ کو یہ بھی واضح کر دوں، ساری تفصیلات کا میرے پاس وقت نہیں ہے، مرکزی حکومت صلاح الدین ایوبی کی مخالف ہے، یہ ایک صوبے کا گورنر تھا، وہاں سے اس نے اپنی فوج بنائی فتح مسجد اقصی کے لیے، تو باقی مسلمان اس کے مخالف تھے۔ کئی ریاستوں نے اس کی فوج اپنی ریاست سے نہیں گزرنے دی، جی وہ انگریز ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، وہ پھر ہمارے مخالف ہو جائیں گے، ہمیں قتل کریں گے، لہٰذا یہاں نہ چاہتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کتنی مسلمان ریاستوں کی فوج سے لڑنا پڑا راستہ لینے کے لیے، یار ہماری مدد نہیں کر سکتے، کم از کم ہمیں گزرنے تو دو یار۔ آج پھر وہی عالم ہو گیا، آج پھر یہی مصیبت ہے کہ جی فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، اس نے ہڈی منہ میں ڈال رکھی ہے اس لیے وہ اس کو ہضم کرنا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے کون سا وقت مناسب تھا بھائی؟ بات اصل یہ تھی، اللہ کریم فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتا ہے بندے تو میرے راستے میں نکلنا، بس تو گھر سے نکل آ، میرے سپرد اپنے آپ کو کر دے، اب پھر میں تجھے ضائع نہیں ہونے دوں گا، تو آ تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے 60,000 کا مقابلہ کیا، 60,000 فوج باہر تھی، جو اندر فوج تھی قلعوں کے، مسجد اقصی کے، بیت المقدس کے، وہ الگ ہے، جو قلعے سے باہر فوج تھی اس کی تعداد 60,000 ہے، اور اس کے پاس تو اس کے آدھی مقدار میں بھی فوج نہیں ہے ایوبی کے پاس، لیکن ایمان اس کے پاس پوری دنیا سے زیادہ مضبوط تھا۔ یہ اس وقت غلام مصطفیٰ بنا ہوا تھا، یہ اس وقت نعرہ لگا کے چلا تھا جو ہو نہ اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ آج ہم تو مسجد کے محفل میں نعرہ لگاتے ہیں نا، جو ہو نہ اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، ہم عظمت رسول کے پاس بائیں، ہم عظمت رسول کے، آج ہم گلے پھاڑ پھاڑ کے یہ نعرہ لگاتے ہیں ہم عظمت رسول کے پاس بائیں۔ ایوبی نے یہ نعرہ عملی طور پر لگایا تھا، ہم مسجد کے دروازے بند کر کے لگاتے ہیں، تو باہر پولیس کھڑی ہوتی ہے، اوپر والا سپیکر بند ہوتا ہے، کہیں حکومت والے کوئی بات ہماری سن نہ لیں، ہم مسجد کا دروازہ بند کر کے نعرہ لگاتے ہیں ہم عظمت رسول کے پاس میں۔ ایوبی نے 60,000 کے لشکر کا سینہ چیر کر نعرہ لگایا ہم عظمت رسول کے پاس باں ہیں، پاس باں ہیں۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، جب اس نے فتح کر لیا 92 سال یہ مسجد اقصی عیسائیوں کے قبضے میں رہی، اور جب فتح ہوئی تو ابن کثیر لکھتے ہیں لما اذن المؤذنون للصلاۃ، ایوبی نے اس وقت بہترین آواز والے حافظ، قاری، علامہ، مفتی جتنے تھے سب کو بلایا، یہ اس کے لشکر میں تھے۔ ہاں اس وقت یہ نہیں ہوتا کہ علامہ صاحب ہر وقت نمازیں ہی پڑھاتے رہیں، اس وقت علامہ صاحب، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، یہ فوجی جنرل کرنل ہوتے تھے، جتنے علامہ فہامہ ہوتے تھے یہ سارے فوج کے لوگ ہوتے تھے۔ اب جب علامہ علیحدہ ہو گیا، فوج علیحدہ ہوتی ہے، مسجد علیحدہ ہو گئی ہے، ممبر وہ کرسی علیحدہ ہو گئی ہے، تب سے مسلمان ذلیل ہو گیا ہے۔ جب وقت کا حکمران امام مسجد رہا، جب امام مسجد چیف آف آرمی سٹاف رہا، تب تک اسلام طاقت میں تھا۔ آج مولوی کو ذلیل و حقیر نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ایوبی نے یہ جتنے اعلیٰ عمدہ کاری تھے، عمدہ آوازوں والے، ان سب کو بلایا اور کہا کہ مسجد کے چاروں طرف کھڑے ہو جاؤ، اندر اوپر چھت کے، اور یک لخت اذان شروع کر دو، اللہ اکبر۔ یہ جمعہ تھا، جمعہ کا دن تھا، 27 رجب تھا، جی 27 رجب 583 ہجری، 27 رجب جمعہ کا دن، جمعہ سے 1 گھنٹہ پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی 60,000 کی لشکر کو شکست دے کر اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ سپاہی مسجد اقصی میں داخل ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ لیکن جمعہ پڑھنے کی فرصت نہیں آئی۔ ہاں یہ ہوا کہ ایوبی نے کہا کہ بھائی جتنے علامہ ہیں، جتنے حافظ ہیں، جتنے قاری ہیں، جتنے مولوی ہیں، جتنے مفتی ہیں، سارے آ جاؤ، جتنے حسین آوازوں والے سارے اس نے مسجد اقصی کے اندر اور باہر کھڑے کر دیے، اور حکم دیا کہ ایک ہی مرتبہ اذان شروع کر دو، سب اذان پڑھو، اللہ اکبر۔ اب اتنی آوازیں اذان کی اٹھی، ابن کثیر لکھتے ہیں قادت القلوب تطیر من الفرح فی ذالک الحال، سننے والوں کا خوشی سے یہ عالم تھا کہ شاید خوشی اتنی ناقابل برداشت ہو جائے کہ کچھ لوگوں کی روحیں پرواز ہو جائیں، اللہ اکبر، چونکہ ہر طرف
یہاں 92 سال تک وہ رام رام ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوتا رہا۔ آج ایوبی نے 92 سال کے بعد اسے فتح کر کے اللہ اکبر کا آوازہ بلند فرمایا ہے۔